السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو ایوری ون. مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے. اس سے پہلے کہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بیسیکلی جو ہے ڈیٹا جب امپورٹ کرتے ہیں کسی بھی لائن ورک کا، ٹھیک ہے، جس میں لائن ورک شامل ہوتی ہیں، تو اس کو امپورٹ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ فگر پری فکس ڈیٹا بیس کریٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو آج کے ویڈیو میں بیسیکلی اسی کے بارے میں بات ہوگی کہ فگرز پری فکس ڈیٹا بیس جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے کریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے پھر چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ڈیٹا دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر ڈیٹا دیکھیں، میں ایک فائل آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، چیزوں کو جو ہے کس طرح سے پری فکس جو ہے نا ڈیٹا بیس کے وہ کس طرح سے جو ہے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک فائل جو ہے آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ فائل ہے، اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے، اور نیچے سے اس کو جو ہے بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پوائنٹ جو ہے سارے جو ہے نظر آئیں. اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کچھ پوائنٹس کی ڈسکرپشن MISC سے آ رہی ہے، کچھ کی MISS سے آ رہی ہے، کچھ جو ہے TBC کے ساتھ آ رہی ہے، کچھ TBC FL کے ساتھ آ رہی ہے، LOC کے ساتھ آ رہی ہے. تو یہ مختلف ڈسکرپشن جو ہے اس طرح سے آ رہی ہوتی ہیں. اچھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیگریگیٹ کریں، یعنی علیحدہ ڈیٹا بیس کو علیحدہ کر دیں جب ہم امپورٹ کریں، تاکہ بعد میں اگر ہمیں کوئی اسٹائل چینج کرنے پڑے یا لیئر چینج کرنی پڑے یا کوئی بھی چیز موڈیفائی کرنے پڑی تو وہ ہمارے لیے آسان ہو، مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے، تو میں یہ آپ کو بتاؤں گا یہ کس طرح سے آپ جو ہے ان کو پریفکس کو کریٹ کرتے ہیں، اور کس طرح سے پھر جو ہے بیسیکلی جو ڈیٹا امپورٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹک کس طرح سے وہ سیگریگیٹ ہو جاتا ہے، علیحدہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اچھا، بیسیکلی اس سے جو فائدہ کیا میں ہوتا ہے کہ ہم نا شارٹنگ آسانی سے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سیگریگیٹ یعنی علیحدہ ہم آسانی سے کر لیتے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے سٹائلز ہوتی ہیں ان کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں، ان کو چینجز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں تھوڑی ہمارے لیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں جیسے میں نے سیٹنگ کے ٹیب کے اندر میں گیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں نے سرفیس کھولا. ٹھیک ہے، اور سرفیس کے اندر جو ہے فگرز کھولا تو اس کے اندر دیکھیں فگر کے سٹائلز بھی آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے اگر نیٹ ورک کھولا تو نیٹ ورک کے سٹائل بھی آپ کے پاس ہیں. تو اس طرح سے جو ہے آپ کے پاس سٹائلز آ رہے ہوتی ہیں سارے. ٹھیک ہے، علیحدہ تو ان کو آرام سے جو ہے علیحدہ کرنا بھی آسان ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں کچھ کرب کے اندر آ رہا ہے، کچھ فنسز کے اندر آ رہا ہے، کچھ بلڈنگز کے اندر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور روڈ سینٹر لائنز ہیں، سائڈ واک ہے، تو چیزیں جو ہے علیحدہ ہو جاتی ہیں. جب چیزیں علیحدہ ہو جاتی ہیں تو ان کو ماڈیفائی کرنا یا ان کو چینج کرنا وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد نا ہم چلے جائیں گے تاکہ جا کے فگر پریفکس بنائے جائیں، تاکہ ہم جو ہے تو اس کے نا لیے ہم سروے کا ٹیب جو ہے نا وہ سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ سرویز کا ٹیب ہے، اور یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے فگر جو ہے آپ کے پاس فگر پریفکس ڈیٹا بیس یہاں پہ آ رہا ہے. اس کو رائٹ کلک کرتے ہیں اور اس کو نیو کرتے ہیں. جیسے ہی آپ نیو کریں گے تو اس کے اندر جو ہے نا آپ کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے نام رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو نام بہتر. تو اس کے اندر نا فرض کریں ہم کوئی نام رکھ دیتے ہیں، جیسے یہ میں نے نام رکھ دیا ٹریننگ. ٹھیک ہے، بڑا آر ہے. ٹھیک ہے، ٹریننگ، اور اسے اوکے کر دیا آپ نے. ٹریننگ کیا تو آپ کے پاس نا فگر پریفکس جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو نا اس کو ماڈیفائی. اچھا، اب ماڈیفائی کیسے کرنا ہے کہ یہاں جب میں نے جو ہے فگر پریفکس ڈیٹا بیس کے اندر جا کے جو ہے ٹریننگ کا جو ہے وہ جو ہے بنایا تھا نیا ٹیب. ٹھیک ہے، نئی سیٹنگ بنائی تھی، تو میں نے جو فگر پریفکس ڈیٹا بیس کے اندر آپ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد نا آپ کے پاس اس طرح کا جو ہے آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے آپ یہاں پہ جو ہے جا کے جو بھی آپ کی ڈسکرپشنز ہوگی وہ ڈسکرپشن کے اندر جو ہے آپ یہاں پہ اس کا نام لکھیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کو بریک لائن میں کنورٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یا وہ 3D فگر ہے تو نہیں کرنا، تو لاٹ لائن ہے تو وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیئر کیا ہوگی، اسٹائل کیا ہوگی، تو یہاں پہ ساری چیزیں ہم جو ہے اس کے اندر جا کے ہم دیں گے. اچھا، اس کے اندر نا سب سے پہلے نا آپ نے جو پریفکس
جو آئیڈینٹیفائر ہے وہ اپنے کریٹ کرنا ہے. وہ کس طرح سے کریٹ کرنا ہے؟ سب سے پہلے نا آپ نے جو فائل ہے نا نیچے میں نے جو کھولی ہوئی تھی آپ کی جو پہلے فائل کھولی تھی پوائنٹس کی، بیسیکلی پوائنٹس کی فائل ہے، ٹھیک ہے، سروے پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو بیسیکلی سرویئر ہمیں جو بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے سول 3D کے اندر ان کو امپورٹ کر لیتے ہیں. یا ہم جو ہے امپورٹ اگر نہیں بھی کرتے تو ہم علیحدہ سے TXT فائل ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم ان کو کھول کے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ فرض کریں یہ مسلینیس کوئی مسلینیس پوائنٹ ہے، یہ TBCI ہے، ٹھیک ہے، اور یہ FL ہے، LOC ہے، تو ڈفرینٹ ہے، ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے اس میں سے. کچھ بریک لائنز ہوں گی، کچھ لاٹ لائنز ہوں گی، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ لائنز ہوں گی، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ جو بیسیکلی ڈسکرپشنز آ رہی ہیں ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور انہی کو آپ استعمال کر کے یہاں پہ TBC2 بھی آ رہا ہے، TBC1 بھی آ رہا ہے. اگر اوپر جائیں تو آپ دیکھیں گے TBC1 بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ، اگر میں دیکھو TBC1 دیکھیں، یہاں پہ TBC1 آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر نیچے جائیں تو TBC2 بھی آپ کے پاس آ رہا ہے، LOC21 یہ. تو اس طرح سے مختلف، تو ہم کہتے ہیں کہ سب کو نا علیحدہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے. تو علیحدہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ جا کے اس کو پلس کے سائن کو دبائیں گے، پلس کو سائن کو دبا کے یہاں جا کے میں جو ہے آئیڈینٹیفائر جو ہے ایڈ کروں گا، ٹھیک ہے. TBC میں ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ نا، یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ TBC اس کو ایڈ کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو میں نے بریک لائن میں کنورٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو وہ میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر میں نے بریک لائن میں کنورٹ کرنا ہے تو میں اس کو کلک کر دوں گا، اگر لاٹ لائن میں کنورٹ کرنا ہے تو وہ یہاں سے میں اس کو جو سلیکٹ کر لوں گا. اس کے بعد کون سی لیئر کے اوپر رکھنا ہے وہ لیئر ہے میں سلیکٹ کر لوں گا. اور اس کے بعد کس طرح کا یہ آبجیکٹ ہے، کیونکہ آپ جب پوائنٹ فائل کو ریڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا آبجیکٹ ہے اور کیا اس کی ڈسکرپشنز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ اسٹائل میں چلے جائیں اور یہاں پہ اسٹائل میں جا کے آپ نے کرو دے دیا، تو آپ نے ایک آئیڈینٹیفائر نا فکس کر دیا. اب دوسرا آئیڈینٹیفائر آپ جو ہے دوبارہ کلک کریں، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے دوسرا آئیڈینٹیفائر سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے. فرض کریں آپ نے LL سلیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے. FL کے بعد آپ نے جو ہے یہ بھی آپ کو آتے ہیں کہ آپ کی جو ہے بریک لائن ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی جو ہے لیئر آپ نے 0 پہ رکھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو بھی آپ نے جو ہے کرو میں ڈال دیا، ٹھیک ہے. یہ بھی کرو سے تعلق ہے اس کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ایک اور آئیڈینٹیفائر جو ہے ایڈ کیا، ٹھیک ہے. اتنا مختلف جو ہے آپ پریفکس جو ہے کریٹ کریں گے، آئیڈینٹیفائر کریٹ کریں گے، تاکہ جب آپ کی فائل امپورٹ ہو، ڈیٹا بیس امپورٹ ہو، تو امپورٹ ہونے کے ساتھ وہ سیگریگیٹ کر دیں، ان کو علیحدہ کر دیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ فرض کریں LOC آپ لکھ دیں گے، LOC ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ بریک لائن آپ ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرو نہیں ہے تو آپ اس کو جو ہے رائٹ واک میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کر کے جتنے بھی آپ کے پاس جو ہے یہ والی جو فائل ہے نا جو کھلی ہوئی ہے، اس کے اندر جتنے بھی آپ کے ڈسکرپشن ہیں اس سے آپ کو جو ہے ایز اے سول ڈرافٹسمین یا ڈیول انجینئر کے طور پہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. نہیں تو آپ کو سرویئر جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کے پاس یہ کون سا آبجیکٹ ہے، کس طرح کا آبجیکٹ ہے. تو وہ اس طرح سے آپ نے آئیڈینٹیفائر تیار کر لینے، ٹھیک ہے. اور یہ پریفکس آپ نے فگر پریفکس جو ہے کریٹ کر لینے. ان پریفکس سے فائدہ کیا ہوگا، جب بھی آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے، آپ نے فگر پریفکس جو ہے ڈیٹا بیس مینیجر میں جا کے ان کو پریفکس کریٹ کرنے ہیں، تاکہ جب آپ کا ڈیٹا امپورٹ ہو تو وہ ڈیٹا جو ہے آٹومیٹیکلی ان جگہ پہ چلا جائے جن جگہ سے وہ جو پوائنٹ سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی وہ سیگریگیٹ ہو جائے اور کلاسیفیکیشن ہو جائے، یعنی اپنے گروپس کے اندر ساری چیزیں چلی جائیں، ٹھیک ہے. کیونکہ بعد میں علیحدہ کرنی یا علیحدہ ہونی بہت مشکل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو کسی بھی اگر فرض کرے TBC کے پوائنٹس ہے، TBC1 ہے، TBC2 ہے، TBC3 ہے، تو سارے ایک ہی کلاس کے اندر ہوں گے اور ان کا کوئی بھی سارے بریک لائنز ہوں گے اور ان کا سٹائل جو ہے وہ بیسیکلی کرو ہوگا، ٹھیک ہے. بعد میں بے شک اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو چینج کرنا ہے سٹائل، بعد میں جا کے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا، ٹھیک ہے. تو یہ تھا بیسیکلی آپ نے جو ہے کس طرح سے نا فگر پریفکس ڈیٹا بیس آپ کریٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیس کو امپورٹ کرنے کے لیے، اور جو ہے پھر ان کا آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے جب آپ ڈیٹا امپورٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ضرور کیجیے گا، جیسے ہی آپ کو یہ ڈیٹا امپورٹ کرنے لگے ہیں تو پریفکس ضرور بنا لیے، یا آپ کے ہو سکتا ہے آلریڈی آپ کے پاس بنے ہوئے فائلیں پڑی ہوں. اگر آپ پاس بنی ہوئی فائلیں پڑی ہیں تو وہ جو ہے ان کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.